نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورہ لقمان پارہ 21 کی آیات 2 اور 3 کی تلاوت فرمائی. پچھلے درس میں ہم نے قرآن کی عظمت اور فضیلت پہ قرآن پاک کی چند آیات کی تفسیر بیان کی تھی، ترجمہ و تفسیر بیان کی تھی، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن کی جو عظمت اور فضیلت اپنے کلام میں جو بیان کی ہے، جن آیات میں بیان کی ہے، تو ان آیات کی پر میں نے پچھلے چند دروس میں اس پر بیان کیا. اب بھی اسی ٹاپک پہ یہ اس درس کی ایک کڑی ہے. تو اس آیت میں قرآن پاک کی جو عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، تو یہ اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں آیات کی. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں پکی کتاب حکیم کی، یعنی یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی. تو یہاں پر اس قرآن کو کتاب حکیم، اس کی صفت حکیم بیان کی گئی، یعنی اس میں حکمت ہے، یعنی اس کتاب میں حکمت ہے. قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے، دانائی والی کتاب ہے. یعنی قرآن کی میں جو حکمت اور دانائی، قرآن پاک میں جو مضامین ذکر ہوئے ہیں وہ حکمت اور دانائی سے لبریز ہیں، یعنی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو دنیا اور آخرت میں دونوں کی کامیابی کی گارنٹی دیتے ہیں. اگر ان حکمت کی باتوں پہ، قرآنی احکام کو، اوامر و نواہی پہ عمل کیا جائے تو انسان وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل لیتا ہے. یعنی یہ گارنٹی ہے کہ اس قرآن پہ ایمان لانا اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ پھر اس کے اوامر و نواہی جو بیان کیے گئے ہیں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اس پہ ایمان لانا اور اس کو سنت کے مطابق اس پہ عمل کرنا، اس احکام پہ، تو یہ گارنٹی ہے کی طرف کامیابی کی طرف، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی گارنٹی ہے. ہر کتاب کی ایک ٹائٹل ہوتا ہے. ایک دنیا کی جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ کتاب ہے، یہ کی کتاب سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کتاب ہے، تو یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائن دیتی ہے کہ پریکٹسز بتاتی ہے، اس طرح کریں گے تو یہ آپ کا سافٹ ویئر کوالٹی سافٹ ویئر بنے گا. کوئی میڈیکل کی کتاب ہوتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کتاب جو ہے میڈیکل بک ہے، تو اس میں میڈیکل ہوتی ہے، ہدایات، پریکٹسز، SOPs ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں بتاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ عقل و دانائی کی والی باتیں، زندگی کو کیسے گزاریں گے، تو اس پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز پہ عمل کرو گے تو آپ کامیاب ہوں گے. تو یہاں پر قرآن دعویٰ کر رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ حکمت والی، دانائی سے لبریز مضامین والی کتاب قرآن ہے، قرآن حکیم ہے، کتاب حکیم ہے. اگلی آیت میں ہدن و رحمتن للمحسنین، یہ ہدایت ہے، یعنی اس میں ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ زندگی آپ کیسے گزاریں گے، آپ کی کون سی چیزوں پہ آپ اوامر پہ عمل کریں گے اور کون سی چیزوں سے اپنے آپ کو، نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. یعنی زندگی گزارنے کا مکمل فریم ورک اور آئین دیتی ہے، زندگی گزارنے کا مکمل آئین دیتی ہے یہ قرآن. ورحمتاً، اور رحمت ہے، رحمت اور اس کے ایک مفہوم اس کی مضبوط کرتی ہے، اولو العزم کی صفات دیتی ہے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کے لیے. یعنی رحمت ہدن ہے، ہدایت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے للمحسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے. یعنی ہدایت ہے اور مہربانی ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. یعنی
قرآن کی جو نور ہے، قرآن پاک کی جو انوارات ہیں، جو برکات ہیں، اس سے مستفید اور اس کی رحمت سے مستفید وہ لوگ ہوں گے جو نیک وکار ہوں گے، محسنین ہوں گے. یعنی محسنین کے لیے یہ کیا ہے؟ مہربانی کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے. تو اس اگلی آیات میں پھر محسنین کی بیان کر رہا ہے، صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ نیکوکار لوگ کی وہ کون سی صفات ہیں یا اس کے پہچان کا طریقہ کیا ہے. وہ محسنین حسنات سے نکلا ہے، حسنات نیکی کرنے والے لوگ. تو نیکی کرنے والے لوگوں کی صفات کیا ہوگی؟ پہلی صفت اگلی آیت نمبر 3 میں بیان فرما رہا ہے اللہ پاک، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. الذین یعنی وہ لوگ ہیں جو محسنین، وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاة جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں. یعنی پورے آداب کے ساتھ وہ نماز سنت کے مطابق آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں. ویؤتون الزکاة اور دیتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ ہیں آخرت پر ان کو یقین ہے. یعنی آخرت پر مضبوط یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، عالم برزخ ہے. پھر عالم برزخ کے بعد نیکوکاروں کے لیے فیسلٹی ہے، سہولیات ہے. جو فاسق فاجر اور کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، اس کے لیے پھر عذاب شروع ہو جاتے ہیں، عذاب قبر. اور اس طرح پھر قیامت کے دوبارہ اٹھنا، وہاں پر پھر حساب کتاب، پولیس ورات، اور پھر نیک لوگوں کا محسنین کا جزا جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے. جزا ذکر ہے کہ اس کے لیے جنت ہے. اور جو اس کے محسنین نہیں ہیں، یعنی بدکار ہیں، سیئات والے ہیں، برے کام کرنے والے لوگ ہیں، شرکیات و بدعت والے لوگ ہیں، گناہوں میں مشغول رہتے ہیں وہ لوگ، تو ان کے لیے پھر جہنم ہے. اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور جہنم سے بچائیں. تو یہ صفات بیان کی گئی محسنین کی کہ وہ کیا ہوں گی؟ جو احسان والے لوگ ہیں. وہ کہ نماز، ایک صفت اس کی کہ نماز قائم کرنے والے. دوسری زکوٰۃ دینے والے. تیسری آخرت پہ یقین کرنے والے، کہ آخرت پہ مضبوط یقین کرنے والے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، برزخ کے بعد قیامت کے بعد جنت اور جہنم کا یہ آنے والے ہیں. یہ آخرت کے جو بڑے ذکر ہیں، قرآن و سنت میں ذکر ہیں، تو یہ اس پہ مضبوط یقین رکھنے والے ہوتے ہیں. محسنین لوگ توحید پہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرکیات و بدعت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس کی پلیدی سے اپنے اعمال کو بچاتے ہیں، شرکیات و بدعت کی پلیدی سے اور گناہوں کی پلیدی سے اپنے نیک اعمالوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور وہ اولئک اور یہی لوگ هم المفلحون کامیابی والے ہیں، یہ مراد کو پہنچنے والے ہیں. یعنی آخرت میں جنت میں جانے والے یہی لوگ ہیں. اس دنیا میں یہ علی ھدی من ربہم، دنیا میں یہی لوگ ہدایت پر ہیں. یعنی یہی صراط مستقیم والے لوگ یہی ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ یہی ہے، ان صفات والے لوگ ہیں. محسنین یہی لوگ ہیں، اور آخرت میں کامیاب ہونے والے، جنت میں جانے والے لوگ یہی ہیں. یعنی آخرت میں اس کے لیے جنت ہے، اور دنیا میں اس کے لیے سکون، آرام، چین والی، کامیابی والی زندگی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں پھر ذکر کر رہا ہوں اس کے محسنین کے مقابلے میں، نیکوکاروں کے مقابلے میں، حسنات والوں کے مقابلے میں جو سیئات والے ہیں، گناہوں والے ہیں، جو شرک و بدعت میں فاسق و فاجر لوگ ہیں، مشرک اور کافر لوگ ہیں، اور سیئات والے، گناہوں برے کاموں والے لوگ ہیں. اس کے لیے اس کی بتا رہا ہے، اس کی بری خصلتیں بیان فرما رہا ہے اللہ پاک کہ بعض لوگ ایسے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، جس مفہوم اس کا یہ کہ بعض لوگوں میں سے بعض لوگ اس طرح ہیں، مَن یشتری جو لیتے ہیں، جو ترجیح دیتے ہیں، لہو الحدیث عبث کاموں کو،
اللہ والحدیث عبث کاموں کو، فضول کاموں کو، فضول باتوں کو، جس کی تفاسیر پھر یہاں سے اس کے مفہوم اس کا لکھتے ہیں کہ لغو الحدیث سے مراد وہ افعال، وہ آلات جو آپ کو سے دور کریں، قرآن و سنت سے دور کریں. تو اس کی مثال دے رہے ہیں تفاسیر کہ اس میں جو ہے میوزک ہے، میوزک کے پروگرامات یا میوزک کے آلات، گانے بجانے، یہ سارے لغو الحدیث میں، یا ایسے کھیل تماشے جو عبث و فضول ہو اور آپ کو قرآن و سنت سے دور کر دیں، تو یہ سارے لغو الحدیث میں آتے ہیں. تفاسیر لکھتے ہیں. تو یہ لوگ جو برے لوگ ہوتے ہیں، مشرک اور بدعتی لوگ اور گناہ گار لوگ، برے کاموں والے لوگ یہ ہوتے ہیں جو وہ ترجیح دیتے ہیں لغو الحدیث، عبث کاموں کو، میوزک کے پروگرامات کو، میوزک کے آلات کو، کھیل تماشوں کے پروگرامات کو، اس کو ترجیح دیتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں، یعنی قرآن و سنت سے اس کو دور کر دیں. یعنی یہ چیزیں، وہ گانے بجانے کے پروگرامات، میوزک نائٹس، میوزک شو، فلاں